مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پہلے تو یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی, گو کہ انہوں نے آپ کو آسرا دیا, آسرا اگر انورٹڈ کاماز کے اندر کہا جائے تو آسرا ہی محسوس ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن میرے سامنے احسن اقبال صاحب کے دو بیانات ہیں. ایک بیان مردم شماری سے پہلے کا جنہوں نے کہا کہ ہر صورت نئے انتخابات جو ہیں وہ نئی مردم شماری پہ ہوں گے, اور پھر کچھ دن پہلے انہوں نے بیان دیا 15 جولائی کا غالباً بیان ہے جس میں انہوں نے واضح کہا ہے کہ نئی مردم شماری کے اوپر انتخابات شاید نہ ہو پائیں. کیا کہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ فہد بھائی. وزیر اعظم صاحب نے کیٹیگوریکلی ہمیں یہ کہا کہ اس بات کا فیصلہ بالکل نہیں ہوا ہے کہ انتخابات 2017 کی مردم شماری پر کرائے جائیں گے. یہ کیٹیگوریکلی یہ بات کی, اور جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو احسن اقبال صاحب اس جگہ پہ بیٹھے تھے, موجود تھے, اور پھر ہم نے کہا کہ نہیں احسن اقبال صاحب کا اور رانا ثناء اللہ صاحب کا تو بیان ہے. تو احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ میرے بیان جو ہے وہ ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں تھا کسی بات پہ, اور اس کے اگلے دن جب یہ بات ساری شروع ہو گئی تو میں نے اس کا وضاحتی بیان, اس کا تردیدی بیان جو ہے وہ جاری کر دیا تھا, جو کہ یقیناً جو ہے وہ پڑھا نہیں گیا. تو یہ بات احسن اقبال صاحب کے سامنے کی ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ابھی بالکل یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ پچھلے سینسس کے اوپر کرائے جائیں گے, اتنی بات ہے. اور پھر جو بھی فیصلہ ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کمیٹی بنا دیتے ہیں, اور اس کمیٹی اور آپ کے لوگوں کے درمیان مل کر, چونکہ آپ ہمارے کولیشن پارٹنر رہے, تو انہوں نے سردار ایاز صادق صاحب کے اوپر اور احسن اقبال صاحب کے اوپر, اور ہمارے دوست جو منسٹر ہیں اس کے ریلوے کے سعد رفیق صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب, ان کے اوپر انہوں نے سعد رفیق صاحب کے اوپر انہوں نے کمیٹی بنا دی, اور ہماری طرف سے بھی جو ہے 3 لوگوں کو نومینیٹ کر دیا گیا. اور یہ پھر یہ آپس میں مل کر یہ جو بھی بات ہوگی اس میں گفتگو چنید ہو کر اس کے بعد کوئی بھی حتمی فیصلہ ہوگا کیئر ٹیکر کے حوالے سے بھی, اگلے الیکشنز کے بھی حوالے سے, اور یہ سینسس کے بھی حوالے سے, ان تمام چیزوں کے حوالے سے. تو یہ بات ہے وزیر اعظم کے ساتھ. اچھا, اس پہ کتنے سنجیدہ نظر آیا آپ کو وزیر اعظم پاکستان؟ کیونکہ دیکھیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ظاہر ہے کہ آپ کی مشاورت ضرور شامل ہے اس میں, لیکن اس کے کراچی کے شہریوں سے براہ راست کوئی فائدے اور نقصان کا معاملہ نہیں ہے. کراچی کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کم گنا گیا. پھر اب ایک پارلیمانی کمیٹی بھی بنی ہے جس کی تجاویز یہ آئی ہیں کہ تمام حلقوں کو جو ہے وہ متوازی ووٹر کی بنیاد پر جو ہے وہ تقسیم کیا جائے. یعنی کہ اگر ڈیفینس کا حلقہ 1 لاکھ ووٹرز کے اوپر مشتمل ہے تو کورنگی کا حلقہ بھی اتنا ہی ہوگا, اورنگی کا حلقہ بھی اتنا ہی ہوگا. تو اس تجویز کو کیسے دیکھتے ہیں اور کتنے سنجیدہ ہیں آپ؟ کیا الیکشن کے بائیکاٹ کی طرف جائیں گے اگر جو ہے وہ بات نہ سنی گئی, یا احتجاج کی طرف جائیں گے؟ لاعمل کیا ہوگا کیونکہ چیزیں تو اچانک تبدیل بھی ہو جاتی ہیں. ہر حال میں ایم کیو ایم پاکستان الیکشن میں حصہ لے رہی ہے, اور ہم جو ہے وہ اس الیکشن میں فلی پارٹیسپیٹ کریں گے. اور لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. نہیں, ایسا نہیں کہ یہاں پر دیکھیں 2022 میں حلقہ بندیاں کی گئی ہیں, بالکل خراب حلقہ بندیاں کی گئی ہیں. آپ کو پتا 2017 کا سینسس ہم نے مانا نہیں, اتنی مشکل سے اتنی محنت کر کے سینسس جو ہے وہ اس کو وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اس کا آڈٹ چل رہا ہے, وہ بھی آج کمپلیٹ ہو گیا ہے. آج یا کل کے دن کمپلیٹ ہو گیا ہے وہ آڈٹ بھی. اب صرف اور صرف جو ہے 3 سے 3.5 مہینے میں حلقہ بندیاں ہو جائیں گی, نئی حلقہ بندیاں ہو جائیں گی, اور اگر اور محنت ڈالیں گے تو 20 سے 25 دن اور بچا سکتے ہیں. تو ابھی یہ بالکل یہ بات جو ہے وہ کہیں سے شفاف اور منصفانہ الیکشن نہیں کہلائیں گے یہ اگر 2017 کی مردم شماری کے اوپر جو ہے وہ الیکشنز ہوئے. بالکل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے فہد بھائی کہ کراچی میں تو مردم شماری کا ہی تو سارا مسئلہ ہے, اور اگر آپ آدھی آبادی کو گنے بغیر ہی اور حلقہ بندیاں اس حساب سے کر کے اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو وہ الیکشن تو پہلے ہی جو ہے وہ کوسچنیبل ہو گئے, تو لوگوں کی حق رائے دہی تو نہیں استعمال ہوگی. تو ہم پر امید ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ الحمدللہ جو ہے وہ انہوں نے وہ ہمارے ساتھ جس پہ ایک ویو لینتھ پہ ہے, اور ابھی اس چیز کا بالکل فیصلہ نہیں ہوا اکارڈنگ ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان کہ الیکشن جو ہیں وہ پرانے حلقہ بندیوں پر ہونے کا اعلان ہو گیا. اس والی بات کا فیصلہ بالکل نہیں ہوا ہے. اچھا, متوازی اگر حلقے بنتے ہیں تو اس کی طرف ایم کیو ایم اس کو تجویز کو پسند کرے گی کہ ملیر کا حلقہ بھی اتنا ہی ہو جتنا ڈیفینس کا ہو؟ یہ پھر پورے پاکستان کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تجویز ہے. دیکھیے, اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ جاری ہے ہمارے یہاں, اس کی پروز اینڈ کونز ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی اچھائیاں بھی ہیں اور اس کی برائیاں بھی ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ اس کے اندر کچھ بڑی باریک کچھ لائنیں ہیں, ان لائنوں کو اگر ایڈریس کر لیا جائے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں, لیکن اگر ان لائنوں کو ایڈریس کیے بغیر یہ کریں گے تو اس کے اندر کچھ پرابلمز ہیں. تو اس لیے میں آپ کے ساتھ ابھی حتمی بات اس پہ نہیں کر پاؤں گا, اور ہمارے لوگ اس کمیٹی میں شامل ہیں جس کمیٹی میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہاں ہم اپنی بات کر رہے ہیں.
اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا ہے کہ اب صوبے کے اندر جو ضلعی حکومتیں ان کو بھی اختیارات دیے جائیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ترمیمی بل بھی پیش ہوا ہے جس میں میئر کراچی کے پاس وہ تمام اختیارات، وہ تمام تو نہیں کہیں گے لیکن کچھ اختیارات جو آپ کے دور میں تھے، نظامت کے دور میں، وہ دینے کا جو ہے وہ ایک معاملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی یہ شک اگر ہم کریں کہ جی وہ اپنے لیے سب کچھ کر رہی ہے، لیکن نظام تو بن رہا ہے تو اس کو ویلکم کہیں گے یا ابوز کریں گے اس میں بھی کہیں؟ دیکھیں، ہم یہ اسمبلی کے اندر اکثریت کی بنیاد پر صوبائی اسمبلی میں ایک دن میں قانون بنانا اور ایک دن میں قانون جو ہے وہ ایک بندے کی اکثریت سے واپس ہو جانا، ہم اس کو نہیں مانتے. یہ پورا ان کا یہ عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتنی ان کی بدنیتی ہے کہ آج جب ان کی حکومت ختم ہونے میں چند دن رہ گئے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ کیئر ٹیکر سسٹم جو ہے وہ کیسا ہوگا، یا اگر پتا ہے تو ان کو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی اتنی گرپ نہیں ہوگی. تو یہ سارا کچھ نظام جو ہے وہ اپنے میئر کو دے کر جو ہے وہ یہ 3 مہینے 4 مہینے کا ٹائم الیکشن کا گزارنا چاہ رہے ہیں. الیکشن پھر ہو جائیں گے، پھر اسی طرح سے ایک ترمیم دوبارہ پیش ہو جائے گی اسمبلی میں اور ایک سیکنڈ اور 1 گھنٹے کے اندر جو یہ ساری چیزوں کو واپس کر لیں گے. اسی لیے بار بار ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے ہمارا ایک متفقہ یہ موقف ہے کہ اس ملک کو اس نظام کے تحت اب چلانا ناممکن ہو گیا ہے. اور نظام کیا ہے کہ اختیارات اور وسائل 18ویں ترمیم کے بعد سارے وزراء اعلیٰ کے پاس آ گئے. 1000 ارب روپے میرے وزیر اعلیٰ کے پاس آتا ہے، 300 ارب روپے وہ یہاں سے کماتا ہے، 1300 ارب روپے وہ اکیلے خرچ کر رہا ہے. وہ NFC ایوارڈ میں پیسے لیتا ہے، PFC ایوارڈ نیچے دیتا نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اب یہ جو صوبائی لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے یا صوبائی قانون ہے، یہ تو صوبے میں جب تک کسی کی اکثریت رہے گی وہ اپنے قانون بناتا رہے گا اپنی مرضی سے. ہم اس کو نہیں مانتے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ آئین میں پروٹیکٹ کیے جائیں. اس لیے ایم کیو ایم پاکستان 3 آئینی ترامیم پروپوز کر رہی ہے. ایک یہ کہ جس طرح سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح سے میئر کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھ دیں. ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھ دیں، 22 یا 23 محکمے ہیں، یہ آئین میں لکھ دیں کہ یہ میئر الیکٹڈ میئر کے انڈر میں جائیں گے. جس طرح سے NFC ایوارڈ سے وفاق سے پیسہ ملتا ہے، دوسری ترمیم یہ کہ اسی طرح سے PFC ایوارڈ وفاق میرے حصے کا جو صوبے کو دے رہا ہے کہ صوبہ مجھے دے گا، صوبہ مجھے نہیں دیتا، مجھے وفاق وہیں سے میرے ڈسٹرکٹ کے پیسے دے دے اور لاڑکانہ کے بھی پیسے دے دے، NFC ایوارڈ میں ہی دے دے. تیسری بات یہ ہے کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہو، جب تک ملک میں MPAs MNAs کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. یہ 3 آئینی ترامیم آئین میں ہمیں پروٹیکشن دیں، جب جا کر پاکستان آگے چل سکتا ہے اور بچ سکتا ہے. ورنہ اس نظام کے تحت جہاں پر 18ویں ترمیم کے بعد نیچے اختیارات اور وسائل جانے تھے، وہاں پر صوبائی حکومتیں وہ اتنی ڈکٹیٹر ہو گئی ہیں، وہ اتنے آٹوکریٹ ہو گئے ہیں، وہ اتنے غاصب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کو کے نظام کو تہو بالا کر دیا ہے. اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو بغیر لگام کے چھوڑ دیں. آپ نے ان کو اختیارات اور وسائل دے دیے، انہوں نے نیچے کے بھی اختیارات اور وسائل اپنے پاس رکھ کے آج انہوں نے ڈس انفرینچائزمنٹ پیدا کر دی ہے، انہوں نے بدلی پیدا کر دی. آپ دیکھیں کراچی جیسے شہر میں آج خاک اڑ رہی ہے اور انہوں نے سارے شہر کو، جو کہ پورا ملک چلاتا ہے، اس کو اتنا بدل کر دیا ہے کہ یہاں پر نوجوان خودکشی کرنے پہ پینے کا پانی نہیں دے رہے، بجلی نہیں دے رہے، نوکری نہیں دے رہے، چھتوں زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، اپنی زمینیں چھڑوانے کے لیے کروڑوں روپے لے رہے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے وہ سندھ میں ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ نظام نہیں چل سکتا فیض بھائی اب.